الله وبركاته. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا، موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو سورۃ النساء آیت نمبر 8 آیت نمبر 8 سے ہم شروع کریں گے، تو پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے آنورڈ ہم تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آیت نمبر 8 پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے، مفسرین اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ بعض علماء آیت نے جو ہے بعض علماء آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو، نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو، دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون فرعون نہ بنو۔ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو حصے مقرر رہتے ہیں نا رشتہ داروں کے، میاں کے، بیوی کے، بچوں کے، سب لوگوں کے، لیکن جب تقسیم ہو رہی ہوتی نا تو کیا ہوتا ہے کہ تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ ان کا وراثت سے کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، تو کنبے کے لوگوں میں سے یتیم اور مسکین بھی آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ یعنی جب مال بٹ رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے، مسکین، مجبور رشتہ دار اگر آ جائیں اور دیکھ کر للچا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو۔ انسانی نفسیات کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی رعایت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتے ہیں، ان کے اندر کی کیفیات جانتے ہیں کہ کسی کی چیز دیکھیں گے تو ان کا دل چاہے گا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جائے، تو اس موقع پر ان کا دل نہ توڑو بلکہ کچھ دے دو۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے یا دینے کا نہیں ہے تو کہو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی بات کر لو، اچھی طرح بات کر لو، ورنہ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے جب کوئی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی موقع ہو اگر بن بلائے لوگ گھر آ جاتے ہیں تو عموماً ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ ان کے ساتھ بعض اوقات لوگ بد اخلاقی برتنے لگتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے تو بیک ٹو پویلین ہمارے ملکوں میں ہوتا تھا نا کہ وہ تو ایک جائیداد وغیرہ وہ تو چلے بکے گی، تقسیم ہوگی، یہ گھر کی جو بعض